بحار الانوار میں عبداللہ ابن خالد سے مروی ہے کہ ایک دن میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آپ بیرون کوفہ آئے اور چلتے چلتے مقام نخیلہ سے آگے نکل گئے۔ وہاں آپ کے پاس 50 یہودی آئے اور انہوں نے پوچھا، کیا علی ابن ابی طالب آپ ہیں؟ امام نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ انہوں نے کہا، ہماری تورات کے مطابق اسی علاقے میں کہیں ایک پتھر ہے جس پر 6 انبیاء کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہم اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ نہیں مل رہا۔ اگر آپ کا دین حق ہے اور آپ امام حق ہیں تو ہمیں وہ پتھر تلاش کر کے دے دیں۔ امام نے فرمایا، تمہارے صحائف کے مطابق اس پر کون سے 6 انبیاء کے نام لکھے ہیں؟ انہوں نے کہا، صاحبان شریعت 6 انبیاء جو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد ہیں، ان کے نام لکھے ہیں۔ امام نے فرمایا، اگر میں پتھر تلاش کر دوں اور اس پر ہمارے نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہو تو اسلام کی حقانیت قبول کر لو گے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم اسے تلاش ہی اسی لیے کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، کیا تمہارے صحائف میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس پتھر کو کون تلاش کر کے دے گا؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کہا، کہیں آپ کو معلوم تو نہیں ہے کہ وہ تلاش کرنے والا کون ہے؟ امام نے فرمایا، میرے علم کی بات نہ کرو، تم بتاؤ کہ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، لکھا ہوا ہے۔ امام نے پوچھا، تلاش کرنے والے کا نام ہے یا عہدہ؟ انہوں نے عرض کیا، دونوں ہیں۔ امام مسکرا دیے اور فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ آپ بہت دور صحرا میں آئے۔ وہاں ریت کا پہاڑ نما ایک ٹیلہ تھا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ذرا جلدی سے اس ٹیلے کی ریت کو ایک طرف کر دے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ریت کا ٹیلہ ہوا ہو گیا، نیچے سے ایک پتھر نمودار ہوا۔ امام نے فرمایا، لو، تمہارا مطلوبہ پتھر یہی ہے۔ وہ پتھر کے ارد گرد گھومنے لگے، گھوم پھر کر کہنے لگے، یہ پتھر نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، یہی پتھر ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر پتھر یہی ہے تو اس پر انبیاء کے نام کہاں گئے؟ امام نے فرمایا، انبیاء کے نام اس کے دوسری طرف ہیں۔ اسے الٹ کر دیکھو، تمہیں وہ نام مل جائیں گے۔ ان تمام نے مل کر کوشش کی لیکن پتھر نہ ہلا۔ پھر دوسری کمک یعنی مدد مانگی، غرض 50 تو وہ خود تھے اور انہوں نے 900 آدمی اور جمع کیے لیکن پتھر نہ ہلا۔ انہوں نے کہا، یا علی، آپ ہمارا زیادہ امتحان نہ لیں۔ اگر آپ کے حکم سے آندھی چند لمحوں میں ٹیلے کو ایک جگہ سے اڑا سکتی ہے تو آپ کے لیے یہ پتھر بھی مشکل نہیں ہے، آپ خود ہی یہ کام بھی کر دیں۔ امام نے فرمایا، اچھا اب سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹے۔ امام نے صرف 2 انگلیوں سے پتھر کو ایک طرف الٹ دیا اور فرمایا، پتھر پہلے دیکھ لیا تھا، اب ذرا انبیاء کے نام بھی دیکھ لو، یہ لکھے ہیں۔ جب انہوں نے وہ نام دیکھے تو آپ کے قدموں میں گر گئے، کلمہ پڑھا اور کہنے لگے، آپ سید الوصیین ہیں۔
آپ روئے عرض پر حجت خدا ہیں۔ جس نے آپ کو پہچان لیا وہ سعادت مند ہو گیا، اور جو آپ سے لا علم رہا وہ بد نصیب اور جہنم کا ایندھن ہے۔ بے شک دین برحق تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ محمد و آل محمد کے کردار اور علمی معجزات سے پھیلا۔ پروردگار ہمیں علی بن ابی طالب کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جان کنی کے وقت سے لے کر روز محشر تیری بارگاہ میں پیش ہونے تک تمام مراحل میں امام علی علیہ السلام کی معیت اور نصرت نصیب فرما، اور خلد میں بھی جوار علی و اولاد علی میں جگہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر۔ اللہم کل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔